الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں یتیم بچوں کی کفالت کا سب سے بڑا ادارہ۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق پاکستان میں 46 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہیں، جن میں اکثریت 17 سال سے کم عمر کی ہے۔ اور وائس پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے انجینئر عمر فاروق صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے پورے سال کے بعد آپ سے مل کے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہاں، تو کیسا چل رہا ہے؟ کچھ سلسلہ مزید آگے بڑھا؟ کچھ بس فیصل بھائی، جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن مستقل کام کر رہی ہے تو مختلف سیگمنٹ ہیں اور ہر جگہ پہ مختلف چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ خاص طور پہ پورے نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور ہمارے پورے معاشرے کے اندر لوگوں کے مسائل اور مشکلات بھی ہیں، تو ایک راشن ڈرائیو ہماری بہت بڑی چل رہی ہے پورے پاکستان کے اندر کہ لوگ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں، ان کے گھر کے مسائل اور مشکلات جو ہے کچھ کم کر سکیں۔ لیکن یہ جو ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن کا شعبہ کفالت یتامہ کا ہے، یہ مستقل ہے اور 15 رمضان کو جو ہے وہ ہم نے اس کا ورلڈ آرفن ڈے بھی بنایا ہے اور جو OIC نے اس کو اپروو بھی کیا ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن نے اس کا اسٹارٹ بھی لیا تھا کہ پورے دنیا کے اندر جو یتیم بچے ہیں ان کا کوئی پرسان حال ہونا چاہیے، ان کی کوئی آواز ہونی چاہیے، ان کو کوئی کسی کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ تو ہم نے پاکستان کے اندر یہ کوشش کی کہ جتنے یتیم بچے ہیں ان سب کی جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ان کی اسپانسرشپ ڈھونڈ سکیں اور ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ اپنے یتیم بچوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ جو یتیم بچے ہوتے ہیں یہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر تقریباً 50 لاکھ بچے یتیم ہیں اور الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت بھی 30,000 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے اور لاکھوں جو ہے وہ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں کہ جس پہ ہم ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں اور اس طریقے سے۔ لیکن یہ الخدمت فاؤنڈیشن پورے 50 لاکھ بچوں کی تو کفالت نہیں کر سکتی ہے، اس لیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ کلچر ایسا بن جائے کہ جس کے نتیجے کے اندر ہمارے پورے پاکستان کے اندر لوگ اپنے یتیم بچوں کی کفالت کر سکیں اور ان کا دست و بازو بن سکیں، ان کا سپورٹ کر سکیں اور آگے بڑھا سکیں۔ ہمارا یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا جو کفالت یتامہ کا پروگرام ہے یہ ایجوکیشن بیسڈ پروگرام ہے۔ بیسیکلی تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ماں کے پاس یتیم ہونے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں یا اپنے خالہ کے گھر پہ، چچا کے گھر پہ، نانا کے گھر پہ رہ رہے ہوتے ہیں، تو باقی چیزیں تو ان کی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو نیگلیکٹ کی جاتی ہے چیز وہ تعلیم ہوتی ہے اور وہ ان کو نہیں مل پاتی ہے تو وہ معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے، تو ہم ان کے لیے جو ہے وہ پورے سال کے اندر ان کی تعلیم کا پورا انتظام کرتے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر وہاں پر رہیں اور ہم ان کی اسکول کی فیس، ان کا یونیفارم، ان کی کتابوں کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ جتنے یتیم بچے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یتیم بچے ہیں میں ان کا کفیل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قیامت تک آنے والے دن تک جتنے یتیم بچے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری لی ہے اور امت مسلمہ کا جو فرد بھی کسی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے تو بنیادی طور پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کی وہ آخرت والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی ہے پوری امت کے لیے کہ آپ کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھی دے گا اور جنت کا بھی بہترین حصہ دے گا جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسی پر سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے اگر کوئی کفالت کرنا چاہ رہا ہے تو آپ لوگ اس کو پورا اس بچے کا ڈیٹا اور وہ چیزیں دیتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں دیکھیں جو ہمارا یہ پروگرام ہے اسپانسر کرتے ہیں پورا، جی جو پروگرام ہے اس میں اس فرد کو جس کو جو اسپانسر کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی کون سی یونین کونسل میں، کون سے اسکول میں کون سا بچہ جس کو میں اسپانسر کر رہا ہوں، اس سے اس کی اٹیچمنٹ بنتی ہے۔ ہم ملواتے نہیں ہیں ان کو آپس میں، اس میں تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کے ہم رپورٹ کارڈ شیئر کرتے ہیں 6 مہینے کے بعد کہ اس کی اسکول کے اندر کیا پوزیشن ہے، کیونکہ یہ پورا تعلیم بیسڈ پروگرام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو تعلیم جو ہے وہ ہم مہیا کر دیں، باقی چیزیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ کہاں تک ہے تعلیم کا؟ یہ میٹرک سے اب ہم نے انٹر تک اس کو کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی بچہ اچھا شائننگ ہوتا ہے، آگے پڑھنا چاہتا ہے تو ہماری الفلاح اسکالرشپ ہے اور اس کے نتیجے یہ جو ہے ہم اس کو پروفیشنل تعلیمی اداروں کے بھی اندر بھی اس کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود بھی یتیم تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اس کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی، جب ہم نے تم کو اس وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑا جب تم یتیم تھے، تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہارا خیال رکھا اور تمہیں غنی کر دیا۔ ہم نے بھی اسی 3 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ آغوش ہوم بنائے ہیں یتیم بچوں کے، اس میں ہم یتیم بچوں کو وہاں پر لیتے ہیں، ان کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ غنی ہو جائیں اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے آغوش ہوم بنائے۔ اس وقت 22 آغوش ہوم پورے پاکستان کے اندر ہمارے کام کر رہے ہیں اور 8 جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں جہاں پر جو انشاءاللہ جلد ہی یتیم بچے آئیں گے اور ان کا ہم وہاں پہ انتظام کریں گے۔ اور ہم نے یہ طے کیا کہ جتنے آغوش ہوم ہم پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں ان میں بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہم وہاں پر دیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے اور ہوتا بھی ہے اس طرح کہ جو یتیم خانہ ہوتا ہے اس کا بہت برا حال ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو پاکستان کے سب سے بہترین بورڈنگ اسکول میں جو فیسلٹیز ہوں گی ہم وہاں پہ دیں گے اور آپ
خود بھی وزٹ کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا یار میرے بچوں سے اچھا یہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر. اور صبح فجر کی نماز سے ان کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے اور عشاء کی نماز تک وہ مستقل 3 دفعہ یونیفارم چینج کرتے ہیں. کھیلنے کا الگ ہے, سونے کا الگ ہے, اسکول جانے کا الگ ہے. پوری تعلیم کے جس طرح کیڈٹ اسکول ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے ہم ان کا انتظام کرتے ہیں. اور یہ لوگ ہمیں اس میں تعاون کرتے ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس تعاون کو بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہی پوری پاکستانی قوم مل کے جو ہے اپنے یتیم بچوں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہوگی تو اس کے نتیجے کے اندر ہی ہم اپنے یتیم بچوں کی کفالت کر سکیں گے. میں ایک اور بات آپ سے کہوں کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ کبھی مایوس نہیں کیا ہے بلکہ اپنے سے بہت بڑھ کے چیریٹی کی ہے. یعنی اس دنیا کے اوپر اتنے مشکلات اور مسائل کے باوجود پاکستانی قوم وہ قوم ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتی ہے. پوری دنیا میں بھی کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے, ہم نے فلسطین کے اندر دیکھا, اس کے اندر ہی پاکستانی قوم نے بہترین جو ہے وہ چیریٹی کی. اور اس میں ایک اور چیز کہ پورے پاکستانی قوم ایز اے ہول قوم میں کہہ رہا ہوں, اس میں ایک وہ بچہ بھی جو کچرا چنتا ہے, جا کے کچرا چن کے اپنی روزی پوری کرتا ہے, وہ بھی اپنا پیسہ جو ہے وہ اس چیریٹی کے اندر لگاتا ہے. اللہ پاک آپ کو اور کامیاب کرے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو اسی طرح سے ہیلپ آؤٹ کریں. آج اگر بچوں کو پڑھا دیا تو کل آنے والا سنور جائے گا, اور تعلیم کے حوالے سے ہم بڑے عرصے سے یہی بات کیے جا رہے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے.